بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اپنے گھروں کو قبروں کی طرح نہ بناؤ اور میری قبر پر عید اور خوشی یعنی عرس نہ کرو، البتہ مجھ پر درود بھیجو، اس لیے کہ تمہارے درود میرے پاس پہنچتے ہیں خواہ تم کہیں بھی ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں دو نسلیں آباد تھیں، ایک تو پہاڑی پر اور دوسری نرم زمین پر۔ پہاڑیوں کے مرد خوبصورت تھے اور عورتیں سیاہ فام یعنی کالی تھیں، اور زمین والوں کی عورتیں خوبصورت تھیں اور مردوں کا رنگ کالا تھا۔ ابلیس انہیں بہکانے کے لیے انسانی صورت اختیار کر کے نرم زمین والوں کے پاس آیا اور ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا۔ پھر اس نے ایک بانسری بنائی اور اسے بجانے لگا۔ اس کی آواز پر لوگ لٹو ہو گئے اور ان کی بھیڑ ہونے لگی، اور ایک دن میلے کا مقرر ہو گیا جس میں ہزاروں مرد اور عورتیں جمع ہونے لگے۔ اتفاقاً ایک دن ایک پہاڑی آدمی بھی آ گیا اور ان کی عورتوں کو دیکھ کر واپس جا کر اپنے لوگوں میں ان عورتوں کے حسن کا چرچا کرنے لگا۔ اب وہ لوگ بکثرت آنے لگے۔ اب پہاڑی مردوں اور ان عورتوں میں محبت پیدا ہو گئی۔ پھر تو بدکاری اور زناکاری کا عام رواج ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، ایک تو عرسوں میں آج کل ہر جگہ یہی کام ہوتا ہے جو اوپر کی عبارت میں مذکور ہوا، اور دوسرا اس درگاہ والے کی یعنی جو قبر میں سویا ہے اس کی تعریف کر کے مجاور لوگ جاہلوں کو لوٹتے ہیں۔ اگر وہ درگاہ والا دینے کا اختیار رکھتا ہے، دوسروں کو بیٹا بیٹی یا دولت اور نوکری دیتا ہے، تو پھر افسوس تو یہ ہے کہ وہ مجاور لوگ کیوں بھیک مانگتے ہیں۔ میرے دوستو، کچھ بھی نہیں ہے، یہ پیٹ پرستوں کی ایک چال ہے، جاہلوں اور ان پڑھ لوگوں کے پاس سے پیسے نکالنے کی ترکیب اور تدبیر ہے۔ پھر مزے سے 12 مہینے تک بیٹھے بیٹھے آرام سے کھائیں گے۔ جہاں خرچ کم ہوا، جیب خالی ہوئی کہ عرس کا دن آ گیا، بس پھر کیا پوچھتے ہو۔ اکثر جگہ پر تو زناکاریاں ہو رہی ہے، چرس اور گاجوں کا دور چل رہا ہے، کہیں جوا کھیل رہے ہیں، رنڈیاں گا رہی ہیں، قوالیاں ہو رہی ہے، ڈھول تاشے نکارے اور شہنائیاں بج رہی ہے، درگاہ پر نیاز نظریں چڑھ رہی ہے اور ناریل دھڑا دھڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ کچھ لوگ قبروں کو چومتے ہیں، کچھ غلاف کو چوم رہے ہیں، کچھ طواف کر رہے ہیں، کچھ سجدے کر رہے ہیں، کچھ دعائیں مانگ رہے ہیں، کچھ مشکلیں حل کروا رہے ہیں، کچھ حاجتیں پیش کر رہے ہیں، مگر نماز تو ان میں سے شاید ہی کوئی پڑھتا ہو، ورنہ سب کے سب آپ کو بے نمازی ہی نظر آئیں گے۔ خدا کا بندہ مجاور خود نماز نہ پڑھتا ہو تو پھر اس کے چاہنے والے لاڈلے کائی کو نماز پڑھیں گے۔ ایک نصرانی پادری نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک پرندے کا چھوٹا سا بچہ جسے اڑنے اور چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے، ایک گھونسلے میں بیٹھا ہے۔ جب وہ اپنی ضعیف اور پست آواز نکالتا ہے تو اور پرندے اسے سن کر رحم کھا کر زیتون کا پھل اس کے گھونسلے میں لا کر رکھ جاتے ہیں۔ اس نے اسی صورت کا ایک پرندہ کسی چیز کا بنایا اور نیچے سے اس کو کھوکھلا کر رکھا اور ایک سوراخ اس کی چونچ کی طرف رکھا جس کے ذریعے ہوا اس کے اندر گھستی تھی، پھر جب نکلتی تھی تو اسی طرح کی آواز اس سے پیدا ہوتی تھی۔ اسے لا کر اپنے گرجے میں ہوا کے رخ پر رکھ دیا، چھت میں پھر ایک چھوٹا سوراخ کر دیا تاکہ ہوا اس میں سے نکل جائے۔ اب جب ہوا چلتی اور اس کی آواز نکلتی تو اس قسم کے پرندے جمع ہو جاتے اور زیتون کے پھل لا کر رکھ جاتے۔ اس نے لوگوں میں شہرت اور چرچا کرنا شروع کر دیا کہ اس گرجا گھر میں یہ کرامت ہے، یہاں ایک بزرگ کا مزار ہے اور یہ کرامت اسی کی ہے۔ لوگوں نے بھی جب یہ انوکھی بات دیکھی تو ان کا اعتقاد جم گیا اور اس قبر پر نیاز اور نظریں چڑھنے لگی
اور یہ کرامت دور دور تک مشہور ہو گئی، حالانکہ نہ کوئی کرامت تھی نہ کوئی معجزہ، صرف ایک پوشیدہ فن، ایک مکارانہ طریقہ تھا جسے اس ملعون شخص نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے پوشیدہ طور پر اختیار کر رکھا تھا، اور لعنتی فرقہ اس پر ریچھا ہوا تھا، یعنی اسے ایک گمراہ فرقے نے پسند کر لیا تھا۔ قبروں پر عرسوں میں جا کر خرافات، بیہودہ کام اور فضول خرچ کرتے ہیں، یہ بہت برا ہے۔ جس دن عرس ہوتا ہے اس دن درگاہ کے لیے کہیں کہیں تو 500 روپے کی قبر پر ڈالنے کے لیے چادر بنواتے ہیں، کئی 1000 روپے کی بنواتے ہیں، اور کہیں 5-5 ہزار تک کی چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ اگر یہ لوگ ایسا نہ کرتے، یعنی چادریں نہ خریدتے اور اتنی رقم غریبوں کو، محتاجوں کو، یا مسکینوں کو، یا بیواؤں کو، یا کسی مدرسے میں دے دیتے اور اس کا ثواب واسطے اللہ کے اس قبر والے کی روح کو بخش دیتے، تو دنیا کے اعتبار سے بھی اچھا تھا اور آخرت کے اعتبار سے بھی، کیونکہ اس رقم سے 3 فائدے ہوتے۔ ایک تو مخلوق خدا اس رقم سے فائدہ اٹھاتے، دوسرے ایصال ثواب سے اس قبر والے کی روح خوش ہوتے، تیسرے خرچ کرنے والے کو بھی ثواب ہوتا۔ اسی طرح دوسرے خرچ بھی سمجھ لے، یعنی تربتوں پر سینکڑوں بتیاں جلانی، یا قبروں پر عمارتیں بنانی، یا قبروں پر بجانے کے لیے ڈھول تاشے خریدنے قوالوں اور رنڈیوں کے لیے رقم خرچ کرنے سے کچھ بھی ثواب نہیں ملتا، اور یہ تمام رقم فضول اور بیکار جاتی ہے، اوپر سے سخت گناہ بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو، اور فضول خرچ کر کے مال کو نہ اڑاؤ، کیونکہ فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہے، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ میرے عزیز دوستو، رقم کو اسی طرح خرچ کرو جس طرح ہم اوپر بتا چکے ہیں، انشاءاللہ اس قبر والے کو بھی نفع ہوگا اور مخلوق خدا کو بھی اس رقم سے اچھا فیض پہنچے گا، اور ایصال ثواب کے بدلے میں آپ کو بھی دنیا اور آخرت میں ضرور ثواب ملے گا۔ میرے دوستو، سمجھنے کے لیے اتنی دلیل اور سمجھانا کافی ہے۔ اگر عرس کرنا جائز یا ثواب ہوتا، جس طرح کہ آج ہندوستان میں اکثر جگہ ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر عرس ہوتا۔ آپ کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک پر بھی عرس ہوتے، مگر وہاں پر یہ باتیں نہیں ہوتی ہے۔ اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ یہ سب ان مجاوروں کے ہی پیٹ بھرائی کے دندے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ شریعت سے بالکل الگ چلتے ہیں۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدم پر مت چلو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ جو شخص شیطان کی پیروی کرتے ہیں وہ بے حیائی اور برے کاموں کا جو شخص شیطان کی پیروی کرے تو وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں کا حکم کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی پاک اور صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سننے والا، جاننے والا ہے۔ شیطانی طریقوں پر نہ چلو، اس کی باتیں نہ مانو، وہ تو برائی کا، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، پس تمہیں اس کی باتیں ماننے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس کے وسوسوں سے دور رہنا چاہیے، خدا کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔